Everyone, we have with us today Mr. Chaudhry Mohammad Iqbal Majid. آپ چیئرمین ہیں اقبال گروپ کے اور فارمر چیئرمین ہیں پوئپا کے. کیسے ہیں سر آپ؟ فائن الحمدللہ. اچھا، میں دیکھ رہا تھا آپ کا پروفائل، ماشاءاللہ 1978 میں شروع کیا بزنس اور آلموسٹ 46 ایئرز ہو گئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کون سے ایسے گائیڈنگ پرنسپلز ہیں جن اصولوں پہ آپ نے اس گروپ کو سٹارٹ لیا اور اوور دا ٹائم ماشاءاللہ ایک سکسیزفل گروتھ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اس کو گرو کیا؟ بہت مہربانی ندیم صاحب، آج آپ تشریف لائے میرے انٹرویو کے لیے. جو آپ نے پہلا کویشچن مجھ پہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں انسان کو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے دو بنیادی اصول ہونا بہت ضروری ہے. ایک آنیسٹی، دوسری ڈیڈیکیشن، پیشنیٹ. اگر یہ دو چیزوں پہ آپ لوگ کاربند ہو تو اللہ پاک آپ کو اپنی منزل پہ پہنچاتا ہے. یہ میرا ایک سکسیس سٹوری ہے، دو بنیادی اصول. اچھا، ماشاءاللہ. دوسرا یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ آپ کے 3 بیٹے ہیں، تینوں بزنس میں ہیں اور آپ کی ڈفرینٹ بزنس اسٹریمز ہیں جس کو ڈفرینٹلی وہ دیکھ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو اصول ہیں یہ ٹرانسفر ہوئے ہیں جو نیکسٹ جنریشن میں، اور آپ ان چیزوں کو خود آبزرو کر رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. میں الحمدللہ جس بزنس کو میں نے اسٹارٹ کیا تھا 1987 میں، اراؤنڈ 46 ایئرز ہو گئے ہیں، اور جن اصولوں کو میں لے کے چلا تھا، آج میری نیکسٹ جنریشن یعنی تینوں بیٹے انہی اصولوں پہ کاربند ہوتے ہوئے میرے ساتھ، میرے بازو بھی ہیں، میری سپورٹ بھی ہیں، اور اپنے اپنے فیلڈ میں اقبال گروپ میں بہترین کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اچھا، اقبال گروپ کی ڈفرینٹ بزنس اسٹریمز ہیں. جیسے آپ ریئل اسٹیٹ میں بھی ہیں، آپ ریکروٹنگ جو ایجنسی ہے مین پاور کے حوالے سے جو ایکسپورٹ ہوتی ہے اس میں بھی ہیں، حج عمرہ ہے، اور بھی ویزا کنسلٹنسی، اس طرح کی بہت ساری اسٹریمز ہیں. تو کون سی ایسی بزنس ہے ان میں سے آؤٹ آف دس کہ جو آپ کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے، جس میں آپ کا زیادہ پیشن ہے، جو آپ سمجھتے ہیں بیک بون آف دا اقبال گروپ ہے؟ 1978 میں جب میں نے اپنی کاروباری زندگی کا آغاز کیا، اس سے پہلے میں پنجاب یونیورسٹی میں قانون کا طالب علم تھا. پنجاب یونیورسٹی سے فراغت کے بعد میں نے اپنے آبائی گاؤں لیاقت پور میں اپنے والد محترم کی خواہش پہ لاء کی پریکٹس شروع کی. مگر اس میں میرا کوئی دل نہیں ٹھہرا. میں نے والد محترم سے اجازت لی. میں نے پھر اسلام آباد میں آ کے اوورسیز امپلائمنٹ کا بزنس شروع کیا. میرا اصل مقصد یہ تھا کہ اے میرے مولا، مجھے اب جس زندگی کا میں آغاز کر رہا ہوں کاروباری، اس میں میرے لیے دو پرائم ٹارگٹس ہیں یا خواہش ہے. ایک تو کاروبار جس سے آپ کا معاش میں اضافہ ہو، دوسرا لوگوں کی میں خدمت کر سکوں. اوورسیز امپلائمنٹ میں اگر آپ آنیسٹ طریقے سے لوگوں کو امپلائمنٹ دلواتے ہیں یا حج اور عمرہ کے بزنس میں آپ لوگوں کو سروس دیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اگر آنیسٹ طریقے سے آپ سروس دیتے ہیں
تو وہ لوگ آپ کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو اس سے ایک تو ان امپلائمنٹ ختم ہوتی ہے اور لوگ جو ہے آپ کے لیے بے پناہ دعائیں کرتے ہیں. لوگوں کی دعاؤں کے طفیل اور اللہ پاک کے نظر کرم پہ 46 سال میں نے اس بزنس میں سروائیو کیا اور اب میری نیکسٹ جنریشن بھی اس بزنس میں آ چکی ہے. تینوں بیٹے. آپ کہنا چاہ رہے ہیں جو میں سمجھا ہوں یہ ایک طرف تو بزنس ہے اور دوسری طرف یہ کنٹریبیوشن ہے ٹو دا سوسائٹی. یس. اور ریسنٹ ٹائم میں آپ اگر ہم بات کریں ایک اوور آل اکنامک کرائسس ہم دیکھ رہے ہیں کچھ سالوں سے اور ان امپلائمنٹ بھی بہت زیادہ ہے. ہمارا یوتھ بھی بہت بڑا نمبر ہے ہماری پاپولیشن کا اور ایک طرف اکنامک کرائسس ہے پھر پولیٹیکل کرائسس ہے. تو اس میں آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ لوگوں کو جانا چاہیے باہر یا اسٹے ان پاکستان؟ کس طرح اس ریشو کو آپ، کیونکہ آپ ایک کائنڈ آف کانفلکٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں جی اسٹے ان پاکستان، دوسری طرف ہم باہر بھی بھیج رہے ہیں لوگوں کو. تو ان دونوں چیزوں کو بیلنس رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اسٹریٹجی ہے اقبال گروپ کی، خاص طور پہ اقبال مین پاور گروپ کی ریکروٹنگ کے حوالے سے؟ بیسیکلی جو میرا ویژن ہے اور جو میرے مائنڈ میں گول ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک سے ان امپلائمنٹ کو ختم کرنا، لوگوں کو روزگار دلانا. 78 میں جب میں نے اوورسیز امپلائمنٹ کے بزنس کو شروع کیا، وہ ایک سروس انڈسٹری ہے. سروس انڈسٹری جو ہے وداؤٹ انویسٹمنٹ ہے، مگر آپ بے روزگار لوگوں کو روزگار جب دلاتے ہیں تو نہ ہی اس روزگار سے ان لوگوں کی معیشت مضبوط ہوتی ہے، ان کا روزگار بنتا ہے، بلکہ پاکستان میں اپنے ملک کی فارن ایکسچینج میں اضافہ ہوتا ہے. اس میں ایٹ اے ٹائم 2 مین ٹارگٹ اچیو ہو جاتے ہیں. ایک غریبوں کو روزگار دلانا، دوسرا جب باہر بھیجتے ہیں آپ کے ملک کی معیشت سٹرونگ ہوتی ہے، فارن ایکسچینج آتا ہے. ایٹ اے ٹائم اس میں یہ دونوں ٹارگٹ میں اچیو کر رہا ہوں اور میری کوشش بھی ہے کہ ہم میکسیمم ملک کا بھی انٹرسٹ واچ کریں اور لوگوں کے امپلائمنٹ کا بھی سوچیں. اچھا، میں دیکھ رہا تھا پروفائل میں ہی آپ کے کہ آپ کے 3-4 یونیک سیلنگ پوائنٹس لکھے ہوئے تھے. ایک میں دیکھ رہا تھا کوالٹی مین پاور، پھر منیمم ٹائم ڈپلائمنٹ، پھر ایک پوائنٹ تھا اوور چارجنگ کنٹرول. تو یہ اوور چارجنگ کنٹرول مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، اس سے کیا مراد ہے؟ جی ندیم صاحب، اوور چارجنگ کنٹرول مینس کہ جو ایگزیکٹ ایکسپنسز آتے ہیں ایک ورکر کو ڈپلوائے کرنے میں، باہر بھجوانے میں. سپوز ایک ورکر کو بھیجنے میں اگر ہم فکس کرتے ہیں 1 لاکھ روپیہ خرچہ ہے، مگر بیچ میں جو مڈل مین آ جاتے ہیں بلا وجہ باہر سے، وہ جب سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی 1.5 لاکھ، 1.25 لاکھ، 2 لاکھ. ایون ہمارے اپنے آفس میں سٹاف جو ہے، ہم نے ان کو بھی اسٹرکٹلی منع کیا ہوا ہے کہ 1 لاکھ سے 1 پیسہ ایکسٹرا کسی نے چارج نہیں کرنا. اگر اس طرح کی اوور چارجنگ ہوگی نہ ہم اس بندے کو بھیجیں گے بلکہ آپ کو بھی پینلائز کیا جائے گا، تاکہ کسی غریب پہ بلا وجہ بوجھ نہ پڑے. ہم بالکل کوشش کرتے ہیں ریزنیبل پرائس پہ لوگوں کو باہر جاب پہ بھجوانے کی. اس کو اوور چارجنگ کہتے ہیں. اور اس کے لیے ہم نے باقاعدہ ایک سیل بنا رکھا ہے اپنے آفس میں. صحیح. وہ انویسٹیگیٹ کرتا ہے کہ آپ نے اتنا ہی اماؤنٹ دیا ہے یا اس سے ایکسٹرا. پھر اس کا ایک پروسیجر ہے وہ ہم نے اڈاپٹ کر رکھا ہے.
آج تک الحمدللہ ہمیں کسی سے یہ شکایت نہیں ملی کہ جو ہم نے اماؤنٹ کا ہے اس کے علاوہ بھی کسی نے چارج کیا ہمارے آفس سے. ماشاء اللہ آپ کا وہ ایک نام ہے، کریڈیبلٹی ہے جو ڈسکس ہوتا ہے اباؤٹ دا مین پاور ایکسپورٹ. اچھا آپ ماشاء اللہ 46 ایئر سے بزنس کر رہے ہیں. جو نئے بزنس انٹرپرینورز ہیں، بزنس شروع کرتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں، یا وہ یہ مین پاور کا ہی شروع کرتے ہیں، اور ڈیورنگ دا بزنس آپ دیکھتے ہیں کہ چیلنجز بھی آتے ہیں، ٹف ٹائم آتا ہے، ڈیفیکلٹ ٹائم فیس کرنا پڑتا ہے. تو آپ کیسے ڈیفیکلٹ ٹائم کو ٹیکل کرتے ہیں؟ آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے؟ کوئی کرائسس آ گیا، کوئی چیلنجز آ گئے، تو ہاؤ ٹو ٹیکل دا ڈیفیکلٹ ٹائم؟ جی، میرے اس کاروبار کی 46 ایئرس میں مجھے 2 چیلنجز آئے. 3. ایک تو بزنس سٹارٹ کرنا تھا، وہ میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا. اور دوسرا چیلنج گلف وار شروع ہوئی کویت اور عراق کی، وہ میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا. پھر کووڈ-19 آیا 2-3 سال، وہ میرے لیے بہت چیلنج تھا. میں نے ہمیشہ اپنی لائف کو ٹارگٹ اورینٹڈ بنایا ہے. جو ٹارگٹ یا جس پہ میں فوکس کرتا ہوں اس پہ میں ڈٹرمن ہوتا ہوں کہ میں نے اس کو اچیو کرنا ہے. اوبویسلی اس میں مشکلات آتی ہیں. بنیادی طور پر ڈٹرمنیشن، انسان کو پرعزم ہونا چاہیے. الحمدللہ میں ڈے 1 سے بڑا ڈٹرمن ہوں کہ اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنا ہے. جب کرائسس دوسرے سیکنڈ آئے، گلف وار اور یہ کووڈ-19 کے، اس میں بھی ہماری ٹریڈ کے بے شمار جو دوست بیٹھے ہوئے پاکستان میں اپنا اپنا دفتر کھول کے، ان لوگوں نے اپنے آفیسز بند کر دیے، لائسنسز سرنڈر کر دیے، سٹاف فارغ کر دیا، مگر میں نے یہ نہیں کیا. میں نے بڑے پیشن کے ساتھ اور بڑے حوصلے کے ساتھ ان کرائسس کو فیس کیا. سٹاف جو ہے میرے امپلائیز دفتر کے، ان کی میں نے ڈاؤن سائزنگ ضرور کی ہے ایک حد تک، مگر فارغ نہیں کیا. اور ان کرائسس میں اللہ پاک نے میری مدد کی، ہمت ہوئی، نکل گیا. اچھا ابھی جیسے آپ چیلنجز کا ذکر کر رہے تھے، آپ کو 3 بڑے چیلنجز فیس کرنے پڑے، اور آپ نے ماشاءاللہ اس میں آپ نے کہا جو ایک بیسک اسکل ڈٹرمنیشن اور پھر پیشن کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. تو جو اب ہمارے نئے بزنسز میں لوگ آ رہے ہیں اور اب بزنس کو پروموٹ بھی کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ دیکھتے بھی ہیں، آبزرو بھی کرتے ہیں کو ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کا ٹیلنٹ کیا ہے، یا کچھ مسنگ پارٹ ہے؟ کچھ وزڈم ان سے شیئر کریں کہ یہ چیز اگر ہم وہ کر لیں تو وہ ترقی کریں گے انشاءاللہ اپنے بزنس میں. مسنگ پارٹ یہ ہے کہ لوگ آج کل کے خاص طور پر جو نئی جنریشن ہے، وہ بہت ہی شارٹ ٹرم پہ اپنے گول اچیو کرنا چاہتے ہیں، جبکہ بزنس کبھی بھی شارٹ ٹرم پہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی شارٹ ٹرم پہ گول اچیو ہوتے ہیں. اس میں لانگ ٹرم سوچنا پڑتا ہے، لانگ ٹرم میں کام کرنا پڑتا ہے، تب کہیں آپ کی اچیومنٹ. میں تو نئے انٹرپرینورز کو یہی میسیج دینا چاہتا ہوں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہ جب بھی کوئی بھی کام شروع کریں مستقل مزاجی سے شروع کریں، پرعزم ہو کر کام کریں، شارٹ کٹ مت سوچیں، لانگ ٹرم پہ سوچیں، اور پھر آپ کا بزنس فلرش بھی کرتا ہے، آپ زندگی میں آگے بھی بڑھتے ہیں. ٹھیک. اب یہ بتائیے کہ ہماری جو ورک فورس باہر جاتی ہے، ورک فورس کے حوالے سے تو انڈیا سے بھی آتی ہے، بنگلہ دیش، بہت سارے ایریاز جو ایکسپورٹ کرتا ہے مڈل ایسٹ میں یا تو یورپ میں اور کنٹریز میں بھی. تو ان کو بھیجنے سے پہلے کوئی ایسا پروسیس ہے، یا آپ تو صرف وہ پروسیجر کرتے ہیں کہ
جاب ہوئی, ریکروٹمنٹ ہوئی اور اس کا جو ویزا پروسیس کیا وہ ہو گیا. اس کے علاوہ لیٹ سے کوئی کمیونیکیشن اسکل ہے یا ان کی کوئی ہاؤ ٹو سیل دیم آؤٹ سائڈ, اس طرح کی کوئی ٹریننگ, کوئی ریفریشر کورسز, اس طرح کا بھی کوئی پلیٹ فارم ہے یا کوئی بزنس کمیونٹی الگ سے کرتی ہے یا ہونا چاہیے, آپ سمجھتے ہیں اس کی ریکوائرمنٹ ہے؟ ہونا چاہیے, بہت ضروری ہے کہ ہم نے جب انٹرنیشنل مارکیٹ کو کمپیٹ کرنا ہے انڈیا, بنگلہ دیش کے ساتھ یا فلپائن کے ساتھ, باقی ادر کنٹریز کے ساتھ, تو پھر ہمیں اپنی ورک فورس کو پراپر ٹرین کر کے باہر بھیجوانا ہوگا. اس کے لیے ایک تو گورنمنٹ لیول پہ بھی یا پاکستان میں مختلف انسٹیٹیوشن موجود ہیں, پرائیویٹ سیکٹرز میں ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں. اب اقبال گروپ نے بھی ایک نیا اسکل کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, ان کی ٹریننگ کے لیے ایک ادارہ بنایا ہے, لرن ٹو ارن. اور اس پلیٹ فارم پہ ہماری کوشش ہوگی جہاں لینگویج بیریئر ہے اس کے لیے ہم ان کو کوئی نہ کوئی لینگویج کی ٹریننگ دیں, ایجوکیشن دلوائیں, تاکہ وہ یہاں سے سیکھ کے باہر ایک کامیاب اس ادارے کے ایسٹ بن سکیں. اچھا, آپ نے ڈیورنگ دا ٹاک ذکر کیا ہے کہ آپ نے کیسے بزنس سٹارٹ کیا. میں چاہتا تھوڑا سا اس کو اور ایلیبریٹ کریں, ریکال کریں. جب 1978 میں آپ نے کام شروع کیا تو آپ نے جیسے کہا بھی کہ بزنس لانگ ٹرم ہوتا ہے, کنسسٹنٹ ایفرٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے, تو جو شروع کے سالوں کی ایفرٹ ہے اس پہ ذرا روشنی ڈالیے تاکہ جو نیا بزنس شروع کرنے والے لوگ آپ سے اس سے سیکھ سکیں, ریلیٹ کر سکیں. جی, میں نے یہ بزنس جو ہی شروع کیا 1978 میں, تو اس وقت میں نے جو اپنا آفس بنایا میں نے اکیلے کام شروع کیا. میرے پاس نہ آفس بوائے تھا, نہ کوئی آفس کا کوئی اور امپلائی تھا. ذہن میں یہی تھا کہ میں نے ہر کام خود سیکھنا ہے. ایون اپنے آفس کی ڈسٹنگ بھی میں نے خود کی, اور جو آپریشن ورک ہے وہ بھی میں نے خود آپریٹ کیا. ایئر لائنس پہ جانا آنا, مارکیٹنگ, میں نے کم از کم 1 سال ایک کام خود کیا. نہ موسم کی پرواہ کی, گاڑی تو اس وقت میرے پاس تھی نہیں کہ میں اپنے والد محترم سے ٹوٹل 5,000 روپیہ لے کے اسلام آباد پہنچا, اور میری زندگی کی کاروباری ابتدا جو ہے یہ 5,000 روپے سے ہوئی. اللہ پاک کے کرم سے, اپنے والدین کی دعاؤں کے صدقے اور محنت آف کورس ہوتی ہے, میں نے دل برداشتہ نہیں ہوا. میں نے بنیادی اصول ذہن میں یہی رکھا کہ آنیسٹی اینڈ کمٹمنٹ, کہ جو آپ کسی سے بات کریں اس کو آنر کرو, جو بات کرو دیانتداری سے اس پہ عمل کرو. الحمدللہ میرے والدین کی دعائیں اور میرے رب کا کرم کہ میں نے تمام تر مشکلات کے باوجود میں نے اس کام کو اس طرح چمٹا کہ میں نے کسی سٹیج پہ بھی مایوسی نہیں محسوس کی. پوری ڈٹرمنیشن کے ساتھ چلتا رہا. آج 46 ایئرز ہو چکے مجھے اس ٹریڈ میں. ہر دن آگے, ہر قدم آگے, یہ اللہ پاک کا خاص کرم. پھر جو میں نے اپنے بچوں کو تعلیم دلوائی, فراغت انہوں نے پائی, انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ مجھے اس بزنس کو جوائن کیا. سنس لائک فادر, اس پہ عمل پیرا ہوئے. آج مجھے بہت ہی اطمینان ہے
کہ میرے بچے تینوں ندیم اقبال، وسیم اقبال اور فہیم اقبال ماشاء اللہ ہائیلی ایجوکیٹڈ اور دین کے ساتھ وابستہ اور اپنے بزنس کے ساتھ کمیٹڈ اس بزنس کو آج لے کے آگے چل رہے ہیں۔ میں انتہائی اس وقت اطمینان کی زندگی میں ہوں کہ جہاں سے میرا بزنس انہوں نے جوائن کیا اس کو 100 ٹائم آگے بڑھایا۔ آئی تھنک یہی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے کسی بھی انسان کے لیے کہ وہ سیٹسفائیڈ ہے اور وہ جو نیکسٹ جنریشن ہے اس نے اب اس بزنس کو سنبھال لیا ہے اور اوبویسلی جو بھی نئی ٹیکنالوجیز ہیں، جو نیو انوویشنز ہیں وہ اڈاپٹ کر کے اور بزنس کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو بزنس میں آپ نے شروع بڑی اسٹرگل ہے آپ کی اور بالکل اسکریچ سے شروع کیا، تو ایک ٹرننگ پوائنٹ کہاں پہ آپ کو ملا کہ آپ کہیں یہ میرا بزنس کا ٹرننگ پوائنٹ تھا جس سے کہ میں نے بڑی تیزی سے گرو کیا؟ کوئی ٹرننگ پوائنٹ تھا یا گریجولی آپ سمجھ رہے ہیں چیزیں بلڈ اپ ہوئیں؟ ٹرننگ پوائنٹ اوبویسلی میرا سٹارٹ تھا اوورسیز امپلائمنٹ، ٹریول، حج اور عمرے بزنس کا۔ جب میرے بچوں نے مجھے جوائن کیا باری باری، پھر میں نے اقبال گروپ میں ایکسپینشن کی، مختلف کمپنیز بنائی، انڈینٹنگ کا بزنس، ویلیو مارکیٹنگ کے نام سے، اقبال بلڈرز کے نام سے ریئل اسٹیٹ۔ یہ ایک میرے لیے بہت بڑے ٹرننگ پوائنٹس تھے اور الحمدللہ یہ دونوں کمپنیز بھی اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کے اپنی ہائٹس کو چھو رہی ہیں اس وقت۔ اقبال ہائٹس بھی آپ کے سامنے ہیں، انڈینٹنگ کا بزنس بھی ہمارا ماشاءاللہ بہت ہی اللہ پاک کا کرم ہے، بہت کامیاب جا رہے ہیں۔ جی، اور لرن ٹو ارن ابھی ریسنٹلی جو اسٹوڈنٹس کے اسی حوالے طرح سے ایک لرن ٹو ارن، یہ آج کل کے جو نوجوان ہیں، کیونکہ میں نے تو آج تک بزنس جو ہے مڈل ایسٹ کا کیا، اوورسیز ورک فورس میں جی۔ اب میرے بچوں نے آ کے دنیا میں باقی ممالک میں بھی بزنس ایکسپلور کیا، مارکیٹ کو ایکسپلور کیا اور ورک فورس ان ملکوں میں بھیج رہے ہیں، یورپ میں بھی۔ ایون ہمارا پاکستان میں پہلا ادارہ ہے اقبال مین پاور کنسلٹنٹس، جس نے کرغزستان میں فرسٹ ٹائم لیگل طریقے سے 400 لوگوں کی ڈیمانڈ لی اور ہمارا فرسٹ بیچ لیگل طریقے سے ٹیلرز یعنی گارمنٹس انڈسٹری میں جا رہے ہیں۔ ہمارے گروپ کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ نئی مارکیٹ کو تلاش کیا اور نئی مارکیٹ میں ہمارے پاکستان کی ورک فورس کو ڈپلوائے کر رہے ہیں۔ جی، تو اب اس سٹیج پہ ماشاءاللہ ایک سکسیسفل گروپ ہے اقبال گروپ، ڈفرینٹ بزنس ٹیمز کے ساتھ۔ ناؤ آن ورڈ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ سیکنڈ جنریشن کی سپرویژن کر رہے ہیں بس، یا پریکٹیکلی انوالو بھی ہیں چیزوں میں، یا کوئی نیکسٹ اسٹیپ کی طرف بھی جانا چاہ رہے ہیں؟ میں تو فیلل جی اس جنریشن کی سپرویژن کر رہا ہوں۔ اس وقت 6 کمپنیز ہیں ہماری۔ وین اینڈ ویئر میری مشورے کی اور میری کنٹریبیوشن کی میرے بچوں کو ضرورت ہوتی ہے، میں ہر وقت اویلیبل رہتا ہوں۔ ریٹائر نہیں ہوا، جی، اویلیبل ہوں اپنے اقبال گروپ کے لیے۔ زیادہ تر میرا رول اب ایڈوائزری اور سپرویژن ہے۔ جی، تھینک یو سو مچ اقبال صاحب، سیم اچھا لگا۔